بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور ان اگر کنتم ہو تم فی میں ریبن شک من سے ما جو نزل نازل کیا یا اتارا نا ہم نے نزلنا اتارا ہم نے علی پر یا اوپر عبدی بندے نا اپنے فا پس تو تو لاؤ بھی بصورتن کوئی صورت بصورتن کوئی ایک صورت من سے مثلی مثال یا جیسے ہی اس کی واو اور ادعو تم بلا لو شہداء مددگاروں کو کم اپنے من سے دونی سوائے یا علاوہ اللہ کے ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے تم شک میں ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے علاوہ اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنے قرآن کریم کی حقانیت بیان فرما رہے ہیں، قرآن کریم کا اثبات فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں توحید کا بھی بیان ہوا، تو اب قرآن کریم کے اثبات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی جڑی ہوئی ہے۔ یعنی رسالت پہ جو وہ شک کر رہے تھے اس کی ریزن کیا تھی؟ قرآن کو نہ ماننا۔ جب وہ قرآن کو مان لیتے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس نے اپنے نبی اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، تو وہ ضرور اس قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیتے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور قرآن کریم کو ماننا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ایک کو مانیں گے تو دوسرے کو بھی مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کے اس آیت مبارکہ کے اندر کفار کو ایک چیلنج کر رہے ہیں، کیونکہ کافروں کا یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن کریم ان کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو اس نے نازل کی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم یہ بات کیسے مان لیں، ہمیں یقین نہیں آ رہا، یہ نبی نے اپنے حضرت محمد نے اپنے پاس سے بنائی ہے، یہ ساری باتیں اس نے خود سے گڑھی ہوئی ہیں، یہ کوئی جادوگر ہے جو ایسی آیات پڑھ کے سناتا ہے کہ ان کو سن کے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے پیروکار بن جاتے ہیں، اس کی بات ماننے لگ جاتے ہیں، پھر پتھر اور مار کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی بہت بڑا جادوگر آ گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو منع کرتے تھے کہ اس نبی سے قرآن نہ سننا۔ کوئی بندہ باہر سے تجارت وغیرہ کے لیے آتا تو اس کو اس طریقے سے کرتے کہ کبھی بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سن پائے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ وہ کوئی آیت تلاوت فرماتے تو سننے والوں کے دل موم ہو جاتے اور وہ مسلمان ہو جاتے، جبکہ آج ہمارے اپنے دلوں میں جو ہے نا بے عملی ہے، اپنے دلوں میں جو ہے صحیح طرح سے پاکیزگی نہیں ہے، ہماری نفس جو ہے وہ گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا ہم جتنا بھی قرآن سنائیں، ہم جتنی بھی بات کریں وہ اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگوں میں سے عمل نہیں ابھی آ رہا یا یہ ہے کہ لوگ نہیں اس کو اتنا اس طرح کر رہے، تو اس کی وجہ آپ نہیں ہیں بلکہ ہم ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا قرآن کا وہ حق ادا نہیں کر پاتے۔ ہماری زبانوں سے الفاظ تو اللہ پاک نکلوا دیتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے عملوں میں اتنی کمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اثر نہیں رکھ رہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ پاک ابھی ہمیں سننے اور سنانے والا بنا دیں۔ جس رب نے ہمیں یہاں تک لایا ہے وہ رب ہمیں امید ہے کہ اس سے آگے بھی عمل کی توفیق دے دے گا۔ کیوں؟ ایک مرتبہ ایک بہت ہی بزرگ تھے اور انہوں نے کیا کیا کہ طائفہ کو جیسے کہ ہوتا ہے کوٹھے وغیرہ میں بک کیا، اور اس کو جب وہ آئی تو اس کو کہنے لگے کہ آج کی رات میں نے تمہاری قیمت دی ہوئی ہے، تو میں جس طرح چاہوں تمہارے ساتھ پیش آ سکتا ہوں، جو کام چاہوں تم سے کروا سکتا ہوں۔ اس نے کہا ظاہر ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم آج یہ کرو کہ آج کی رات میں نماز پڑھ رہا ہوں، تم بھی ایک جگہ کھڑی ہو کے نماز پڑھنے لگ جاؤ۔
تو وہ پوری رات نماز پڑھنے لگی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جان نماز تک لانا میرا کام تھا، اب دل کو بدلنا آپ کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کا دل بدل دیا اور ولیہ بن گئی۔ تو گویا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس قرآن کی یہاں تک لے کے آ گئے کہ ہم سننے اور سنانے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ہم نے قرآن دنیا کی بکس اور ناول اور اس طرح کی چیزیں چھوڑ کے ہم نے وقت دینا شروع کر دیا ہے۔ دنیا کی بکس بھی ساتھ پڑھیں لیکن ان کو کر کے ان کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے قرآن کو وقت دیا ہے۔ تو اپنے قرآن کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں، کوئی سننے بیٹھے ہیں، کوئی سنانے بیٹھے ہیں، تو اللہ پاک انشاءاللہ ہمارے دلوں کو بھی بدل کے رکھ دیں گے، کیونکہ یہ قرآن کبھی نہ کبھی اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس کو سنتے رہنا بھی بہت فائدہ مند ہے، صرف قرآن کو سننا بھی انشاءاللہ فائدے والا ہوگا۔ تو بہرحال وہ تو نبی تھے اللہ کے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہی ریزن تھی کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی علوم کے اعتبار سے امی بھی رکھا، کہ کیوں؟ تاکہ جب وہ امی ہوں گے، انہوں نے کچھ پڑھا لکھا کسی انسان سے نہیں ہوگا، تو جب قرآن پیش کریں گے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ اس نے خود بنایا ہے۔ اور ان لوگوں کو یہ بات پتہ بھی تھی، اس کے باوجود جب قرآن نازل ہوا تو وہ کیا کہنے لگے، یہ تو تم خود سے بنا کے لائے ہو، ہم کیسے مانیں کہ یہ رب کا کلام ہے؟ تو حالانکہ انہوں نے نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فلسفیانہ گفتگو کرتے، شعر و ادب کے میدان میں اپنے جوہر دکھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور اس کے باوجود جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ایسا فلسفہ سنا جو ہر سوال کا جواب تھا، جس کے سامنے اس وقت کا تمام شعر و ادب مان پڑ گیا تھا، تو پھر بھی انہوں نے کیا کر دیا، فوراً کہہ دیا کہ یہ تو اس نے خود سے بنایا ہے، یہ تو خود تیار کر کے لایا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ یہ حقیقت ان سب کو پتہ تھی، لیکن کوئی بات جب ان کو نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے ایسی بات کہہ دی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک نبی، یہ ایک انسان تمہارے سامنے پلا بڑا، امی، نہ شعر و ادب سے واقف، نہ اس کو کوئی اور اس طرح کی گفتگو کرنے والا، تقریریں کرنے والا کچھ بھی نہیں تھا، آج ہی اتنا خوبصورت کلام پیش کر رہا ہے، تو تم تو اتنے تیز لوگ ہو، اتنا تمہارا ادب ہے، زبان ہے، اور کیسے کیسے یعنی شاعر تھے، عرب کے اندر بہت زیادہ زبان دانی میں تو بہت زیادہ وہ مشہور تھے۔ تو فرمایا کہ تم لوگ اتنا کچھ کر سکتے ہو، اتنے تیز ہو، اتنے پڑھے لکھے ہو، تو تم بھی لے کے آ جاؤ نا۔ یہ یہاں ایک چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ کوثر، ابھی تو یہ صورت کا بیان فرمایا اللہ پاک نے کہ کوئی صورت لے کے آ جاؤ، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک ان کو آیت کا چیلنج کریں گے، پھر اللہ پاک ان کو حرف کا چیلنج کریں گے، جیسے کہ آپ کو اوپر تفسیر میں آپ نے سنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے کیا کہا کہ اس جیسی کوئی صورت لے کے آؤ، تم شک کر رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو جو ہم نے اپنے بندے، اپنے نبی، اچھا ابدینا کے اندر بھی بڑا نکتہ ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ابدینا سے کیا مراد ہے، کہ ہمارا بندہ، کہ نبی کیا ہیں، اللہ کے بندے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تم بندے، تمام انسان بندے، اس طرح نبی میرا عبدنا، میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، میں رب ہوں اور یہ میرا بندہ محبوب بندہ ہے، سب سے اعلیٰ بندہ ہے، پوری کائنات سے افضل ہے، لیکن ہے کیا، میرا بندہ۔ میں اپنے بندے پہ جو کتاب نازل کی، بڑا پیار ہے اللہ پاک کا اس کے اندر، تو کیا کرو تم بھی ویسی ہی کوئی صورت لے کے آ جاؤ۔ کیسے لے کے آتے؟ دنیا کی تمام جو بکس ہیں، کیا ہوتا ہے، یا تو وہ ایسی ہوتی ہیں کہ زندگی کے ان میں حقائق بیان ہوتے ہیں، تو یا پھر حسن بیان ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ کوئی بیان، حسن بیان والی کتاب ہوگی بہت خوبصورت، بہت جیسے انٹرسٹنگ ہوگی، تو اس میں حقائق اتنے نہیں ہوں گے۔ زندگی کے حقائق والی بک ہوگی تو اس میں اتنی خوبصورتی نہیں ہوگی، یعنی کہ تھوڑا بورنگ ٹائپ یا اس طرح کی دنیا کی بک ہوگی۔ لیکن اللہ پاک کے قرآن کا معجزہ ہے کہ اس قرآن کے اندر اللہ پاک نے دونوں کو جمع کر دیا۔ ہم ترجمہ نہیں جان رہے ہوتے، صرف تلاوت کرتے ہوئے ہمیں کتنی لذت ملتی ہے، قرآن کریم کو حفظ کرتے ہوئے کتنا مزہ آتا ہے، قرآن کی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے ہوئے کتنا مزہ آتا ہے، پھر اب آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے ہوئے کتنا سکون ملتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے، کتنا اللہ پاک، جب یہ تصور کریں کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، ہم رب کے پیغام کو پڑھ رہے ہیں، ایک میسیج جو بہت ٹائم سے ہمارے پاس پڑا ہوا تھا، اس میسیج کی ہم لوگ ایکسپلین کر رہے ہیں، اس کی وضاحت پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک اس میسیج میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک نے اس قرآن کے اندر خوبصورتی اور اس قرآن کریم کے اندر زندگی کی حقیقتیں، اور دیکھیں کیسے کیسے واقعات اور حالات آگے بیان ہوتے ہیں اس قرآن کریم کے اندر۔ تو اللہ پاک ان سے فرما رہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ نا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے، کفار نے اس وقت، کیا آج کے کفار کو بھی چیلنج ہے، تو قرآن کے مقابلے میں نہ کوئی صورت، نہ کوئی آیت، نہ کوئی حرف آج تک کوئی نہ بنا سکا ہے اور نہ ہی بنا سکے گا۔ جیسے کہ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ایسا کر نہیں سکتے۔
پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اکیلے نہ بناؤ، ٹھیک ہے تم یہ نبی سے کہہ رہے ہو کہ یہ ایک انسان پورا قرآن لے کے آ گیا ہے، اتنی صورتیں روزانہ نئی نئی آیات نئی واقعات حالات نبی لے کے آ رہے ہیں، تو تم ایسا کرو کہ تم سارے کے سارے مل جاؤ، تم شامل ہو جاؤ، تم مشرکین مکہ بڑے بڑے سردار، تمہارے جو مددگار شہداءکم، تمہارے مددگار، تمہارے بڑے، تمہارے پیشوا، تمہارے جیسے کہ کوئی علم رکھنے والے شاعر ادیب، سب کو ملا لو سوائے اللہ کے۔ اللہ کہہ رہے مجھے چھوڑ کے نا میں نے یہ کلام بھیجا ہے، میرے علاوہ اگر تم سچے ہو نا سب کو اپنے ساتھ ملا لو، سب کو ملا کے تم نا اس طرح کی کوئی صورت لے کے آؤ جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ ایک نبی قرآن لے کے آ گیا، تو لہٰذا تم کیا کرو، تم اپنے سارے مددگاروں کو ملا لو، سب مل کے اس قرآن جیسی ایک صورت میں، تو پورا قرآن 114 صورتیں نازل کروں گا، یعنی اس وقت جتنی بھی صورتیں اس آیت مبارکہ کے وقت نازل ہوئی تھی، آیات نازل ہوئی تھی، اللہ پاک نے فرمایا کہ اتنا کچھ میں نے کر دیا، تم ایک چھوٹی صورت لے کے آ جاؤ۔ چھوٹی صورتیں بھی آپ نے دیکھا کہ سورہ اخلاص کتنی چھوٹی ہے لیکن کتنی جامع صورت ہے، کہ اس کے اندر تو اللہ پاک نے توحید اور کتنا زیادہ مطلب اس کا پڑھنے کا ثواب، اور اس طرح سورہ کوثر کے اندر کتنا اہم پیغام ہے، سورہ اثر ہے، سورہ نصر ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اللہ پاک نے کیا کچھ سمویا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم سب کو ملا کے ایک صورت لے آؤ، تو آف کورس کہ وہ نہ ایسا کر سکے تھے، نہ آج کے کفار کر سکتے ہیں، اور نہ قیامت تک کوئی اس قرآن کے اس چیلنج کو پورا کر سکے گا، کیونکہ یہ خوبصورت کلام، یہ پیارا کلام، یہ کسی انسان کا کلام نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، یہ صرف ہمارے رب کا کلام ہے، اور رب کریم نے ہم سب کو اس قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ تعلق یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے سے اس کا حق اللہ پاک ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بروز قیامت جب ہم اپنے رب کریم کے پاس پہنچیں تو ہمیں رب کریم کے سامنے یہ ہماری سفارش پیش کر دے کہ یا اللہ، یہ لوگ راتوں کو اٹھ کے بچوں کو سلا کے خاموشی کے ٹائم میں بیٹھ کے تیرے کلام کو سنتے تھے، انہیں سننے والوں پہ بھروسہ بھی نہیں تھا، ان کو سننے والوں کا بتانا پسند بھی نہیں تھا، طریقہ بھی اچھا نہیں تھا، لیکن یہ تیرے قرآن کی محبت میں، تیرے کلام کی برکت کو لینے کے لیے، تیرے کلام پہ عمل کرنے کے لیے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے یہ لوگ بیٹھتے تھے، وقت دیتے تھے، سوچتے تھے، یاد کرتے تھے، دہراتے تھے۔ کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ بار بار کہتی ہیں ہم کتنی بار سنتے ہیں پھر ہمیں یہ یاد ہوتی ہیں، اور بڑی عمر کی جو ینگ ہیں وہ زیادہ یہی کہہ رہی ہیں، مشکل ہے لفظی ترجمہ جو آپ کروا رہی ہیں، لیکن یہ کہ جو بڑی ایج کی میری پیاری پیاری بہنیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں، بار بار پڑھتی ہیں، سنتی ہیں، تو ایسا سناتی ہیں، ایسے سناتی ہیں، ایسے ہو دہراتی ہیں آپس میں کہ ہر لفظ ڈھونڈنے سے بھی ان سے غلطی نہیں ملتی۔ خراج تحسین پیش کرتی ہوں ایسی بہنوں کو، اور آپ سب بھی کوشش کریں آپس میں مل کے بہنوں کو، بیٹیوں کو پریشان کر کے رکھتے ہیں، بیٹا مجھ سے سبق سنیں، میری آیت سنیں۔ ایسا بھی میں نے دیکھی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جو آج کل کے چھوٹے بچے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنے تیز ہوتے ہیں، تو یہاں پر لکھا ہوا آتا ہے لفظی اربا محاورہ، بیٹا مجھ سے سنو، میں نے یاد کر ایک آیت کرنی ہے نا، ایک آیت یاد کرنی ہے تو ضرور کرنی ہے، مشن بنا لے زندگی کا، تھوڑا اور مستقل، تھوڑا سا کام لیکن مستقل بنیادوں پہ روزانہ، تو انشاءاللہ کرتے کرتے جتنا قرآن بھی ہمیں آ گیا ہم سرخرو ہوں گے، ہم رب سے کہیں گے یا اللہ تیرا قرآن یہ کلام، اس پہ ہمیں یقین تھا، ہمیں اس پہ بھروسہ تھا، ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس کو یاد کیا، اس کو پڑھا، اس پہ عمل کی کوشش کی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔